ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ بات یہ چل رہی ہے نا کہ مانگنے سے ملتا ہے، تو جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں جب کوئی مشقت اختیار کرتا ہے نا تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں، لیکن ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محنت جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار نوجوان۔ تو اس نوجوان پر ایک عورت جو ہے وہ فرفتہ ہو گئی۔ اب وہ عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن یہ قابو نہیں آتا تھا۔ ایک دن قابو آ ہی گیا، اور قابو ایسا آیا کہ اس عورت کے گھر چلا گیا، اور اس عورت نے جب یہ چاہا کہ یہ میرے ساتھ منہ کالا کرے تو اس نوجوان کو اسی وقت قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ یاد آ گئی، اور وہ آیت کیا یاد آئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تذکروا، وہ فوراً اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی گناہ کا وسوسہ یا گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہو رہا ہو تو اس کا علاج قرآن نے کیا بتایا کہ بھئی اللہ کا ذکر کرو، کوئی نہ کوئی تسبیح فوراً شروع کر دیں۔ سبحان اللہ یاد آ گیا، سبحان اللہ شروع کر دیں۔ الحمدللہ یاد آ گیا، الحمدللہ شروع کر دیں۔ اللہ اکبر یاد آ گیا، اللہ اکبر شروع کر دیں۔ استغفر اللہ یاد آ گیا، استغفر اللہ شروع کر دیں۔ تو بہرحال اس نوجوان کو قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ یاد آئی، اور اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی تجہیز تکفین کر دی گئی، تدفین کر دی گئی، اسے دفن بھی کر دیا گیا، تو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور اس کی قبر پہ جب تشریف لے گئے تو اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے کیا وعدہ فرمایا کہ جنتان، بھئی 2 جنتیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے مجھے میری 2 جنتیں دے دی ہیں، اللہ نے مجھے میری 2 جنتیں دے دی ہیں، صرف کس بنیاد پر کہ گناہ کا موقع میسر تھا لیکن گناہ کیا نہیں۔ اور گناہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کا ڈر غالب آ گیا، اللہ کا خوف غالب آ گیا، اس لیے گناہ کیا نہیں۔ صرف اس بنیاد پر اللہ پاک نے انعام کیا دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ بھئی 2 جنتیں اللہ پاک اس شخص کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے ڈر جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے خوف کا اظہار کر دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی جلال کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا پھر بڑا مقام ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ بھئی جو اللہ سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ قبر والا کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ اللہ پاک نے 2 جنتیں دے دی ہیں۔